کشتی باہر میں برس رہا تھا اور اندر حبس تھا۔ حبس سے پریشان ہو کر کسی نے سر باہر نکالا، پھر فوراً ہی اندر کر لیا۔ بارش کچھ کم ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی، اسی شور کے ساتھ ہوئے چلی جا رہی ہے۔ یہ بارش ہے یا قیامت؟ اندر کے حبس سے تو بہرحال بہتر صورت ہے، کوئی بہتر صورت نہیں ہے۔ اندر حبس باہر بارش، آدمی آخر کہاں جائے؟ سب کچھ تو ڈوب گیا، اب آخر بارش کیوں ہوئے چلی جا رہی ہے؟ ہم جو باقی رہ گئے ہیں، ہاں بس اب ہم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ کتنے؟ انگلیوں پر گن لو۔ باقی تو چرند پرند ہی ہیں۔ ہاں باقی تو چرند پرند ہی ہیں، شاید اسی لیے حبس بہت ہو گیا ہے۔ جانوروں کے درمیان سانس لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں کب تک اس دور ہم جانوروں کے درمیان بسر کرتے رہیں گے۔ ہاں پتہ نہیں کب تک۔ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شروع کس دن ہوئی تھی؟ کس دن؟ ہاں کم از کم حساب تو کرنا چاہیے کہ شروع کس دن ہوئی تھی اور اب کتنے دن ہو گئے۔ سب نے اپنے اپنے طور پر یاد کرنا شروع کیا، پر کسی کو یاد نہ آیا کہ وہ کون سا دن تھا اور کون سی تاریخ تھی کہ جب مے برسنا شروع ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اندازہ نہیں کہ کتنے دن سے سفر میں ہیں۔ کتنے دن سے ہم سفر میں ہیں؟ سب سوچ میں پڑ گئے۔ کتنے دن سے، کتنے برس سے، کتنی صدیوں سے؟ بارش اور سفر میں یہی ہوتا ہے، لگاتار برسے تو لگتا ہے برس برس سے برس رہا ہے، اور برس برس برسے گا۔ سفر کے بیچ کوئی پڑاؤ نہ آئے تو یوں محسوس ہوتا ہے جن جن سے سفر میں ہیں۔ بہرحال جس دن بارش شروع ہوئی ہے اسی دن ہم گھروں سے نکلے تھے۔ تو ہمارے گھر بھی تھے؟ یہ سوچ کے وہ حیران ہوئے، اور چھوڑے ہوئے گھر دفتن ان کے تصور میں یوں ابھرے جیسے ابھی ابھی وہ انہیں چھوڑ کے نکلے ہیں۔ کاش وہ بھی میرے ساتھ سوار ہو جاتی، جانے اب کن پانیوں میں گری ہوں۔ وہ کون تھی؟ وہ جو زینے سے اترتے ہوئے سیڑھیوں کے بیچ مجھ سے ٹکرائی تھی، اور وہ سارا منظر اس کی آنکھوں میں پھر گیا، وہ ہرنی جیسی آنکھوں والی کہ اپنے لبادے کے اندر دو پکے پھل لیے پھرتی تھی۔ اور جب ان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے اسے تھاما تو لگا کہ دو گرم دھڑکتے پوٹے والی کبوتریاں اس کی مٹھیوں میں آ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی گرفت سے آزاد تھی، اور وحشی ہرنی کی مثال کلانچیں بھرتی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ پر بات اس کے وحشت اس ہرنی کی کم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ بھری دوپہر میں ٹیلے کے پیچھے کھجور تلے وہ اس کے گرم بوجھ سے ڈہتی چلی گئی۔ زینے، ڈیوڑیاں، آنگن، ٹیڑھی میڑھی راہیں، ٹیلے، پھلوں سے لدے، پرندوں سے بھرے اونچے پیڑ، ایک دم سے انہیں کتنا کچھ یاد آ گیا تھا۔ ان گھروں کو کیا یاد کرنا جو ڈہ گئے اور بہہ گئے۔ ہاں یہ تو ابھی تک انہیں خیال آیا ہی نہیں تھا کہ جو پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے گزر رہا تھا اس نے ان کے گھروں کو کہاں چھوڑا ہوگا۔ اگر ہم ان گھروں کو کیسے بھول جائیں کہ ہم نے ان گھروں میں بیٹھ کر اترنے والی دلہنوں کے لیے گیت گائے اور گزرنے والوں کے لیے گریا کیا۔ تب سب آنکھیں ڈب ڈبائیں، پھر ان سب نے مل کر اپنے گھروں کو یاد کیا اور وہ روئے۔ عزیزو، ان گھروں کی بربادی مقدر ہو چکی تھی۔ وہ کیسے؟ تب گلگمش دو زانو ہو بیٹھا اور یوں گویا ہوا کہ ہم سفرو دیدہ عبرت نگاہ رکھتے ہو تو مجھے دیکھو کہ میں کن کن پرشور سمندروں سے گزر کر اس سکلین میں پہنچا جہاں اتنا پشتم استراحت کرتا تھا۔ میں نے فریاد کی کہ اے اتنا پشتم، میں نے سنا تھا کہ حرکت میں برکت ہے اور سفر وسیلہ ظفر ہے۔ مجھ درماندہ راہ نے حرکت کو بے برکت پایا اور سفر کو لا حاصل جانا، جبکہ تو حیات جاویدانی کے مزے لوٹتا ہے اور اس سست بنیاد اقلیم میں آرام کرتا ہے۔ یہ سخن سن اتنا پشتم نے تامل کیا، یوں لب خشا ہوا کہ اے تیرا بخت، میں دیکھتا ہوں کہ رنج سفر نے تجھے ہلکان کر دی اور علم نے تیرے اندر گھر کر لیا ہے، سو تو گھڑی بھر کے لیے دم لے، پھر محدب ہو بیٹھ اور گوشے ہوش سے سن کہ کیوں کر میں نے حرکت میں برکت دیکھی اور سفر کو وسیلہ ظفر جانا اور اس راہ حیات جاویداں پائی۔ میں نے اپنا گھر ڈھایا، پھر کشتی بنائی۔ اس پر میں حیران ہوا، یوں بولا کہ اے بزرگ، یہ میں کیا سنتا ہوں؟ کہیں کوئی اپنے ہاتھوں سے بھی اپنا گھر ڈھاتا ہے؟ اتنا پشتم یہ سن کر افسردہ ہوا، پھر بولا کہ میرے خداوند کی یہی مرضی تھی۔ وہ میرے خواب میں آیا اور خبر دی کہ انی لیل غصے میں ہے کہ زمین پہ شور بہت ہو گیا ہے، یہ شور اسے سونے نہیں دیتا۔ سو اے اتنا پشتم، تیری عافیت اسی میں ہے کہ اپنا گھر ڈھا دے اور کشتی تعمیر کر۔ اے گلگمش، گھر اپنا میں نے خداوند کی مرضی سے ڈھایا اور کشتی بنائی۔ تب انہوں نے سوچا کہ ہوا کیا تھا۔ ہوا یوں کہ زمین آدمیوں سے بھر گئی، آدمیوں سے نیز ظلم سے۔